والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیے آسمانوں کو اور زمینوں کو فی 6 ایام 6 دنوں کے اندر ثم استوى علی العرش پھر قائم ہو گئے عرش پر یدبر الامر تمام کاموں کی وہی اللہ تدبیر کرتا ہے ما من شفیع کوئی بھی سفارش کرنے والا اللہ کے ہاں نہیں ہے الا من بعد اذنہ مگر اس اللہ کی اجازت سے ذالکم اللہ ربکم تحقیق یہی تمہارا اللہ تمہارا رب ہے فاعبدوہ لہٰذا اس اللہ کی عبادت کرو افلا تذکرون کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے کیا تم دھیان نہیں رکھتے میرے محترم ساتھیو اس آیت سے اس ناقابل انکار حقیقت کو اللہ نے بیان کیا ہے جس کو دنیا کے تمام مذاہب نے مانا ہے حقیقت کیا ہے حقیقت یہ بیان فرمائی کہ تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے تمام زمینوں کو اور تمام آسمانوں کو پیدا کیا کوئی مذہب بھی اس کا انکاری نہیں ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیے ہیں سوائے ایک مذہب دہریہ کے وہ کوئی مذہب نہیں ہے مذہب وہ ہوتا ہے جو کسی نہ کسی کی تقلید کرتا ہو کسی کی پیروی کرتا ہو وہ خود سرے لوگ ہیں وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اوپر ایک چھت نظر آ رہا ہے آسمان کی شکل کا یہ ایک ابر ہے ایک دھواں ہے جو انسان کو کیا نظر آتا ہے آسمان کی شکل نظر آتی ہے یہ دھواں ہے جہاں بھی جاؤ گے یہ دھواں ساتھ ساتھ اس کے چلتا رہے گا آسمان نہیں ہے یہ دھواں ہے اوپر جاؤ تو معلوم ہو جائے گا کہ آسمان نہیں ہے یہ دھواں تھا حالانکہ ان کی حقیقت کو خود آج کے سائنسدانوں نے رد کر دیا کہ یہ بات نہیں ہے آگے آئے گی بات اس پہ تفصیل سے میرے محترم ساتھیو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے دلائل 2 قسم کے دیے ہیں قرآن کے اندر اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے ایک دلائل انفسی ہے ایک دلائل آفاقی ہے آفاق کہتے ہیں زمین اور آسمان کی خلا کو یہ کیا ہے آفاق یہاں کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے اپنے رب ہونے کو بتلایا ہے کہ میں خالق ہوں ان چیز کا اور ایک ہے دلائل انفسی انسان کی ذات کی اللہ نے بات کی ہے تیرے اعضاء و جواروں کو کیسے بنایا کیسے حرکات دی کیسے ایک نظام کے ساتھ میں نے ان کو چلایا یہ دلائل کیا ہیں دلائل انفسی ہیں یہاں سے اللہ تعالیٰ دلائل آفاقی بیان فرما رہے ہیں اور اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں جس کا انکار کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے تو جب اللہ تعالیٰ کی تخلیق زمین اور آسمانوں کو بنانا اور ایک منظم لحاظ سے بنانا اس کے اندر اللہ شریک نہیں ہے کسی نے اللہ کا ساتھ نہیں دیا اللہ کے ارادے اور اللہ کی قدرت سے یہ چیزیں وجود کے اندر آئی ہیں تو اللہ کی عبادت کے اندر کیسے شریک ہو سکتا ہے یہ جرم عظیم ہے یہ شرک عظیم ہے کہ اللہ کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر کسی اور کو شریک کیا جائے فرمایا تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا فی 6 ایام 6 دنوں کے اندر میں نے عرض کیا گزشتہ آپ حضرات سے اللہ کن فیکون کی طاقت رکھتے ہیں کہ ارادے کا نام ہی اللہ کے وجود ہے جیسے اللہ نے ارادہ فرما لیا وہ چیز ہو گئی اللہ کو کچھ کرنا نہیں پڑتا
ہمیں کچھ کرنے کے لیے تدبیر کرنی پڑتی ہے، پھر اس تدبیر کے بعد ناکامی ہے کامیابی ہے اس چیز کا بھی ہمیں علم نہیں ہے کہ جو اس کام کے لیے ہم تدبیر کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائیں اس کام کے اندر، ہو سکتا ہے ناکام ہو جائے۔ کتنے ہی کاروبار کرنے والے اپنا مال لگاتے ہیں، ذہن لگاتے ہیں، طاقت لگاتے ہیں، آگے سے ناکامی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے، اللہ کو کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، یہ وہ ذات ہے جس کے ارادے کا نام کیا ہے بھائیو؟ وجود۔ تو یہاں 6 دن کیسے لگ گئے؟ عرض کیا اللہ تعالیٰ لوگوں کو حکمت سکھا رہے ہیں۔ کیا سکھا رہے ہیں؟ کام میں تدبر سکھا رہے ہیں، کام کے اندر حلم سکھا رہے ہیں کہ بردباری کے ساتھ کام کرو۔ میں وہ ذات جو صرف ارادہ کر لوں تو چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں، میں نے 6 دن لگائے۔ کتنے دن لگائے ہیں؟ 6 دن لگائے۔ تعلیم دی جا رہی ہے لوگوں کو، مخلوق کو، کہ ہر کام کو حلم کے ساتھ کرو، بردباری سے کرو۔ عجلت کا کام شیطان کا کام ہے، تعجیل نہ کرو کام کے اندر، کیا کرو؟ میانہ روی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ کام کرو، اور اس کام کے اندر نتیجے کے لیے پیچھے نہ پڑ جو کہ نتیجہ ہر حال کے اندر، نتیجہ کس کے ہاتھ ہے؟ اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ تدبیر کرنا تمہارے ہاتھ میں، تدبیر کرنا۔ میرے محترم ساتھیو، اس سے انسان تدبیر کرتا ہے اور تدبیر کر کے اپنے جیسوں سے ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے جیسے جو خود بھی محتاج ہے، جس سے تدبیر کر کے کام نکلوا رہا ہے وہ بھی محتاج ہے۔ اللہ نے اس کے ثمرے میں ہمیں ایک اور چیز دی ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ دعا۔ دعا کا تعلق تدبیر سے کم ہے، تقدیر سے زیادہ ہے۔ دعا کر کے انسان کس کی طرف اپنی حاجت کو پیش کرتا ہے؟ اللہ کی ذات کی طرف پیش کرتا ہے۔ ملے نہ ملے ایک طرح کی خوشی ضرور ہوتی ہے، وہ کیا؟ کہ اللہ کے ساتھ تعلق مل گیا، یہ ضرور ہوتا ہے۔ اہل اللہ جو ہوتے ہیں وہ کاموں کو بنانے کے لیے دعائیں نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ اس تعلق کو محسوس کرتے ہیں اور اس تعلق کو حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کے ورنے میں ملتا ہے۔ خیر یہ ذہن میں بات آ گئی۔ تو فی 6 ایام 6 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ ایک اور وجہ آپ کو بتلائی، جتنا کہ جتنا اس آفاق سے نیچے کا نظام ہے یہ سب کا سب اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے۔ تو یہ 6 دن سبب ہیں۔ 6 دن کیا ہیں؟ سبب ہیں۔ اوپر والا نظام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر سبب کے چلایا ہے۔ بھیا زمین اور آسمان تو بنے ہی، تو پھر دن کیسے پتہ چل گئے کہ یہ 6 ہیں؟ دن تو سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے معلوم ہوتا ہے۔ سوال سمجھ میں آیا آپ کو؟ سورج ہی نہیں تھا، چاند ستارے ہی نہیں تھے، سورج سب سے آخر میں بنا ہے۔ زمین آسمان بنائے، اس کے بعد ستاروں کے ساتھ اللہ نے نظام کو مزین فرمایا، اس کے بعد سورج آیا ہے۔ تو سورج کے بغیر یہ 6 دن کی تعین کیسے اللہ نے فرمائی کہ یہ 6 دن لگے ہیں؟ تو بھائی جتنا کام ہمارے سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے 6 دن کی مقدار میں ہوتا ہے، اتنے دن لگے تھے، اس سے یہ 6 دن بتائے۔ تم دنیا والو، تمہارے 6 دن، جس طرح سورج کے طلوع اور غروب ہونا 1 دن، پھر اگلے دن طلوع ہوگا، پھر غروب ہوگا 2 دن، اتنی مقدار اتنے دنوں میں ہوتی ہے، اتنے دن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنانے کے اندر لگائے ہیں۔ پھر کیا جی؟ یہ جو لفظ آ رہا ہے یہ ہے جی متشابہات۔ قرآن کے اندر بعض چیزیں بالکل ظاہر ہیں کہ ترجمے ہی کے ساتھ واضحات ہو جاتی ہے، مراد پتہ چل جاتی ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی مراد کو پتہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ضرورت پڑتی ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ حدیث بھی وہاں ساکت ہے، حدیث بھی کیا ہے؟ خاموش ہے، اس کو کہتے ہیں متشابہ، خاموش۔ ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کو بنایا، 6 دن کے اندر بنایا، پھر اللہ عرش پر قائم ہو گئے۔ کہاں ہو گئے؟ عرش۔ میرے بھائیو، عرش رحمان ایک مخلوق کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش یہ کیا چیز ہے؟ ایک مخلوق ہے۔ قرآن اور حدیث سے اتنی بات ثابت ہے کہ یہ تمام کائنات، زمین آسمان اور جو کچھ بھی زمین آسمان کے اندر ہے، سب پر احاطہ کیے ہوئے یہ اتنی بڑی ایک چیز ہے۔ اس کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ عرش رحمان، اللہ تعالیٰ کا عرش۔ اس کے علاوہ اس سے زیادہ حقیقت کو جاننے سے انسان قاصر ہے، انسان کی طاقت میں نہیں ہے کہ عرش کی حقیقت کو اس سے زیادہ جان سکے۔ آپ کو تھوڑی سی بات کروں، سب سے نیچے کے جو سیارے ہیں، ستارے بہت اوپر ہیں، سیارے، آج کے ہمارے سائنسدان کی رسائی ان تک ابھی تک نہیں ہو سکی۔ انہی کا قول ہے کہ بعض سیارے اور ستارے ایسے ہیں جن کی شعاع آج تک زمین تک نہیں پہنچی، وہ اتنے اوپر ہیں۔ حالانکہ نوری شعاع 1 سیکنڈ کے اندر ہزاروں لاکھوں میل کا سفر کرتی ہے، تو وہ آج تک یہاں تک شعاع نہیں پہنچ سکی، وہ اتنے اوپر رہے ہیں وہ ستارے۔ پھر ان ستاروں کے نظام کو ختم کرو گے، پھر کہیں جا کے سورج کے نظام آئے گا،
سورج کا نظام ختم ہوگا، پھر کہیں جا کے آسمان کا نمبر آئے گا۔ تو یہ تو پہلے آسمان کی بات ہے بھائی، اس کے اوپر 7 آسمان ہیں، پھر 7 آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا کے بعد 70,000 اللہ کے حجابات ہیں، اس کو فارغ کرنے کے بعد کہیں جا کے عرش کا نمبر آتا ہے۔ تو انسان کی رسائی ناممکن ہے یہاں تک کہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے؟ قرآن حدیث نے یہ بتلایا ہے کہ عرش ایک اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ ابتدا انتہا کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کی ابتدا کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور عرش کی انتہا اتنا آسان لفظوں میں بتلایا گیا۔ تمام مخلوقات کو احاطہ کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کا عرش۔ اب اللہ تعالیٰ قائم ہے اس عرش پر۔ میرے بھائیوں، قیام جسم کو ہوتا ہے۔ قیام کس کو ہوتا ہے؟ آپ لوگ قائم ہو اس زمین کے اوپر، جس نے جتنی جگہ گھیری ہوئی ہے۔ آپ جسم ہو، میں جسم ہوں، اس لیے اس جگہ کے اوپر کیا ہے؟ متمکن ہے، قائم ہے، قبضہ کیا ہوا ہے، ہم نے اتنی جگہ گھیری ہوئی ہے۔ اللہ جسم اور جسمانیت سے، اللہ تعالیٰ تمام قسم کی صفات سے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی جہت سے، اللہ ہر قسم کے مکان، زمان اور مکان سے پاک اور منزہ ہیں، بالا تر ہیں۔ تو یہ ترجمہ کریں کہ اللہ کی ذات قائم ہے، ترجمہ غلط ہو جائے گا، یہ متشابہات میں سے۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ کی رحمت اللہ کے عرش پر ہے۔ کیا ترجمہ ہوا جی؟ اللہ کی رحمت متمکن ہے، گھیری ہوئی ہے اللہ کے عرش کو۔ ساری مخلوقات سے سب سے اوپر کون سی چیز ہوئی جی؟ اللہ کا عرش۔ اور اللہ کے عرش کے اوپر کیا چیز ہے؟ اللہ کی رحمت۔ تو پتہ کیا چلا؟ احکامات کہاں سے آتے ہیں؟ عرش کے اوپر سے آتے ہیں۔ احکامات کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ کے عرش کے اوپر سے آتے ہیں۔ اور اللہ کے عرش کے اوپر کس چیز نے گھیرا کیا ہوا ہے؟ رحمت کا۔ معلوم ہوا ہر حکم کے اندر رحمت ہے۔ کیا ہوا؟ اللہ کی جو بھی حکم آ رہا ہے وہ اس کے اندر کیا ہے؟ رحمت ہے، غضب نہیں ہے، رحمت ہے۔ غضب ہوتا 1 سیکنڈ کے لیے بھی ہم نہ ٹک سکتے، 1 سیکنڈ کے لیے۔ سب رحمت ہے جو آ رہی ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی فعل کس وقت سرزد ہو رہا ہے وہ رحمت کا ہے۔ کسی کی اولاد مر رہی ہے، رحمت ہے۔ کسی کی پیدا ہو رہی ہے، رحمت ہے۔ کسی کو رزق دے رہے ہیں، رحمت ہے۔ کسی سے رزق چھین رہے ہیں، رحمت ہے۔ کسی کو تندرست کر رہے ہیں، رحمت ہے۔ کسی کو بیمار کر رہے ہیں، رحمت ہے۔ کسی کو مال دے رہے ہیں، رحمت ہے۔ کسی کو فقیر کر رہے ہیں، رحمت ہے۔ انسان اپنی مصلحتیں نہیں جان سکتا۔ اللہ کی مصلحتیں بہت اونچی ہیں، ہم نہیں جان سکتے کہ اللہ اس کے اندر کیا مصلحت ہو جائے گی۔ بھیا حضرت فرماتے ہیں مصلحت مسالے سے ہے۔ کس سے ہے؟ مسالے سے۔ کھانے میں اس وقت تک ذائقہ نہیں آتا جب تک کہ مسالوں کو پیسو نہ۔ کہ تم اپنی مصلحتوں کو پیس دو، دیکھو اللہ کو نظر آئیں گے تمہیں۔ کیا مطلب؟ اپنی تدبیر کو اور اپنے ذہن کو اللہ کے سامنے بالکل فانی کر دو، اب اللہ تعالیٰ سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ جب تک دماغ دوڑاؤ گے اللہ رب العزت کی ان احکامات کے بارے میں، پریشان رہو گے۔ فلاسفہ اس لیے تو گمراہ ہو گئے، یہ دماغ دوڑایا انہوں نے۔ دماغ یہاں نہیں دوڑتا ہے، یہاں تو تفویض کرنا پڑتا ہے، سب کچھ اللہ کے کیا کرنا پڑتا ہے؟ سپرد کرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کے سمجھ میں آتی ہے بات۔ آگے چلیے۔ بہت سی آیات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو ہونا بیان کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی ساکھ، پنڈلی کو ہونا بیان کیا کہ ساکھ کی تجلی آئے گی۔ حدیث پاک میں اللہ کے جسم کے نزول کو بیان کیا ہے کہ تہجد کے وقت کے اندر رات کو اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ تشریف لے آتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئیے؟ یہ اللہ رب العزت کے نزول کو بیان کیا ہے۔ ان سب چیزوں سے اللہ کی رحمت مراد ہے۔ کیا مراد ہے بھیا؟ صحابہ کا اور جمہور علماء کا اس کے اندر مذہب کیا ہے کہ ہم ان کے الفاظ پر ہو بہو ایسے ایمان لاتے ہیں جیسے اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ ثم استوى علی العرش، ایمان لے آئے۔ حقیقت ہماری مراد وہ ہے اس سے جو اللہ کی مراد ہے۔ ثم استوى علی العرش، اللہ کی رحمت قائم ہو گئی عرش کے اوپر، اس سے حقیقت کیا مراد ہے؟ جو اللہ کو مراد ہے وہی ہماری مراد ہے۔ ہم اس کے آگے کوئی سوال نہیں کرتے ہیں، گمراہ ہو جائے گا بندہ۔ معتزلہ فرقہ انہی متشابہات آیات کی وجہ سے گمراہ ہو گیا۔ انہوں نے قرآن کو خلق اللہ کہہ دیا، اللہ کی مخلوق ہے قرآن۔ کیا کہہ دیا؟ اللہ کی مخلوق۔ اللہ کے قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ میں بات کر رہا ہوں، یہ متکلم میں ہوں اور یہ میری الفاظ کیا ہیں؟ میری صفت ہیں۔ کب تک ہے میری صفت؟ جب تک میں زندہ ہوں اس ٹائم تک یہ میری الفاظ زندہ ہیں۔ جب میں مر جاؤں گا میرے الفاظ آپ کے کانوں میں پڑیں گے، ختم، فانی ہو گئے، حادث ہے۔ اللہ کب تک ہے؟ اللہ حی قیوم ہے، ہمیشہ کے لیے ہیں، ہمیشہ سے ہیں۔ تو یہ جو کلام اللہ ہے، اللہ کی کتاب، یہ اللہ کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ کب تک ہے؟ جب تک اللہ ہے۔ تو پتہ چلا اللہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کلام اللہ اللہ کے ساتھ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ہاں لفظ وہ ہیں، مخلوق ہے۔ یہ جو نقوش ہیں یہ مخلوق ہیں۔ جو قرآن لوح محفوظ کے اندر ہے وہ مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کی کیا ہے؟ صفت ہے، عقائد ہے۔
میں نے آپ کو کل سورت شروع کی ابتدا میں کہا تھا اس سورت کے اندر اکثر عقائد ہیں، توحید پر بات ہوگی، رسالت پہ بات ہوگی اور آخرت کے اوپر بات ہوگی، مسائل نہ ہونے کے برابر ہے، کچھ واقعات ہیں۔ ثم استوى علی العرش، اللہ کی ذات عرش کے اوپر نہیں ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ سمتوں سے پاک ہیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا تھا بتلا اللہ اس وقت کہاں ہے، اللہ اس وقت کہاں ہے، دھیریوں سے مناظرہ ہوا تھا۔ تو حضرت نے کہا تھا موم بتی اور لالٹین کا دور تھا، کہا موم بتی کو روشن کیا جائے، روشن کیا گیا، کہا یہ کیا ہے، کہا جی یہ آگ نکل رہی ہے، کہا نور ہے، روشنی نور کو کہتے ہیں، کہا جی نور ہے، کہا یہ کس طرف ہے، جب تو یہاں آئے گا نور نظر آئے گا، روشنی نظر آئے گی جی، اس طرف چلا جائے گا آئے گی، ادھر آئے گا آئے گی، ادھر آئے گا آئے گی، تو کہاں سمت تعین کر سکتا ہے نور کی، کہا جی نہیں کر سکتا، کہا اللہ نور ہے، اللہ کو اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمانوں میں ایک نور کی حیثیت سے ہیں جس کی سمت کو کوئی تعین نہیں کر سکتا، جہاں جاؤ گے تمہیں اللہ ملیں گے، جہاں جاؤ گے اللہ ملیں گے۔ تو اللہ جہاد سے سمتوں سے سب سے منزہ اور پاک ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں، اللہ ایک لطیف امر ہیں، اللہ ایک نور ہیں جس کی کوئی تعین نہیں کر سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا قربت پہ اتنے کہ قرآن نے کہا حبل ورید اتنے قریب ہے کہ تیری شارک سے بھی زیادہ قریب، اور دوری پر آئے تو اتنے دور ہے جس کو تم پا نہیں سکتا، جس کو تم پا نہیں سکتا۔ تو یہ جی ثم استوى علی العرش، اللہ کی رحمت اللہ کے عرش کے اوپر متمکن ہے۔ وہاں رحمت سے کام کیا چل رہا ہے؟ یدبر الامر، تمام قسم کے کاموں کی تدبیر اللہ فرما رہے ہیں مصلحت کے ساتھ اور اس کی ضرورت کے ساتھ۔ رب کسے کہتے ہیں؟ اپنی مخلوق کو جس وقت جتنی ضرورت ہو اس کی ضرورت کو پورا کرنے والی ذات کا نام کیا ہوتا ہے؟ رب ہوتا ہے۔ یہ ہے جی یدبر الامر، اللہ اوپر بیٹھ کر جس کو جس وقت جتنی ضرورت ہے اس کی ضرورت کو مہیا کر رہے ہیں، یہ رب ہے۔ جنین سب سے پہلی سٹیج ہوتی ہے بچے کی، اس کو کہتے ہیں عربی کے اندر جنین، جب یہ ماں کی پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اس کو جو ضرورت تھی رب نے پوری کی۔ پھر طفل بنا جب یہ دودھ پینا شروع ہوا پیدا ہو کے، اب جس چیز کی ضرورت تھی اس کو پورا کیا، اس کے بعد پھر چھوٹا بچہ، اس ٹائم کے اوپر جو ضرورت تھی چلتے 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 اس کی موت تک جس وقت کی جس چیز کی ضرورت ہے اللہ پورا کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اگر کسی وقت میں اس کا رب عاجز ہو جائے اس کو ضرورت کو پورا کرتے ہوئے تو وہ رب نہیں ہے۔ کسی بھی مرحلے کے اندر مخلوق کی ضروریات کو پورا کرنے سے کیا ہو جائے؟ عاجز ہو جائے، وہ رب نہیں ہے۔ اور اللہ وہ رب ہیں کہ ہر مخلوق کی ہر وقت کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں اور آج تک عاجز نہیں ہوئے۔ واضح ہوگی بات جی؟ یہ ہے یدبر الامر، اوپر بیٹھے ہوئے ساری کائنات کو بنایا اور اس کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ یہ کائنات ہے کیا جی؟ اس کے بارے میں سنیے۔ اگر کتابوں کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے، پوری کی پوری کائنات، زمین آسمان، مشرق مغرب شمال جنوب، اس سے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی سارا، اس طرف نکل جائیں شمالی شمال، اس طرف نکل جائے جنوبی جنوب، اس طرف نکل جائے مشرقی مشرق، اس طرف نکل جائے مغربی مغرب، جہاں تک جائیں گے مغرب نہیں ختم ہو رہی۔ یہ دنیا 97% ایک بلیک ہول اندھیرا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ایک بلیک ہول اندھیرا ہے۔ 3% روشنی کا نظام ہے پوری دنیا کے اندر، نور جہاں روشنی نظر آتی ہے، اس 3% روشنی کے اندر پھر 97% پانی ہے۔ کتنا پانی ہے؟ پانی 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 پانی، زمین کو کھودے پانی ملے گا آپ کو، پانی پانی۔ 3% خشکی کا نظام ہے، اس 3% خشکی کے نظام کے اندر پھر تہائی پانی ہے۔ ایک بر اعظم کتنا ہے؟ پانی ہے یا نہیں ہے؟ حضرت ایک اندازہ ہے، حقیقت اللہ جانتے ہیں، سمندروں کی گہرائی چوڑائی نبائی کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ ایک اندازہ لگایا ہے 46 لاکھ مربع میل کے اوپر صرف بحیرہ اوقیانوس کا سمندر ہے، جس کے پیچھے امریکہ ہے، صحابہ کے دور میں دریافت نہیں ہوا تھا، یہاں تک صحابہ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کے گھوڑے اس سمندر کے اندر گئے ہیں۔ 46 لاکھ مربع میل۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت 22 لاکھ مربع میل، جس کو 3 بر اعظم کہتے ہیں۔ تو 22 اور 22 کتنا ہوتا ہے بھیا؟ 44 پہ تو دنیا تیری ختم ہو گئی۔ اور یہ ایک سمندر کتنے کا ہے؟ ایک تخمینہ ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، میں نے کہا اللہ جانتے ہیں، اندازہ لگانے والوں نے کتابوں میں اندازہ لگا کے لکھایا ہے۔ باقی 4 بر اعظم، 7 سمندر ہے، 6 سمندر رہتے ہیں۔ یہ ان سمندروں کی بات کر رہا ہوں جو خشکی کے اندر ہیں، جو ایک بر اعظم پانی کا ہے، پانی ہی پانی ہے، وہ اس کی تو بات ہی نہیں کر رہے، وہ تو پانی پانی ہے۔ تو بھیا اللہ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ کی مخلوقات کے کو پتہ کر کے پہنچ کر اس سے اللہ تک پہچان کہ ہر چیز کے اندر پتے کو اٹھائے گا یا بڑی مخلوق کو اٹھائے گا، اس سے اللہ نظر آئیں گے۔
کہ کون ہے، اس کو خود نہیں بنے اللہ، چونٹی کے بنانے والے بھی اللہ اور اوپر بھی اللہ. چونٹی کی ڈنگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کون سے وائرس رکھے اللہ جانتے ہیں. مکھیوں کے اندر اللہ نے کون سے وائرس رکھے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. انسان اللہ یہ کیوں بنا دی، خام خواہ تنگ کرتی ہیں، نہ ہوتی تو اچھا نہیں تھی. اللہ کے بندے کتنی بیماریاں ختم کر رہی ہے، تجھے کیا معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی چیزیں بنائی ہوئی ہیں. یدبر الامر، اوپر بیٹھے ہوئے ساری تعلیمات کر رہے ہیں، سب تشکیلات کر رہے ہیں. اچھا جی تھکاوٹ ہوتی ہے؟ کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے کہ جی مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے. اتنے نظام کو چلانا ایک آدمی کا کام نہیں ہے، تھکاوٹ محسوس ہو جائے کہ نہیں. حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اس لیے میں نے تجھے نہیں پیدا کیا، میں کسی کام میں پھنسا ہوا تھا، مجھے مشاورت کی ضرورت تھی کہ چلو انسانوں کو بناؤں، ان کو عقل دوں، ان کے پاس ذہن ہوگا، مجھے مشورے دیا کریں گے، کام مل جل کے کریں. نہیں میرے بندے اس لیے میں نے تجھے پیدا کیا ہے کہ مجھے تیری کسی کام کے اندر مدد ضرورت تھی، تو میری کام میں مدد کرے. نہیں میرے بندے میں نے تجھے اس لیے پیدا کیا، میں اکیلا تھا، اللہ تھے، مخلوق کوئی بھی نہیں تھی، چلو کوئی میلہ لگ جائے، یہ لوگ لڑیں گے، کھیلیں گے، ہنسیں گے، میں اوپر دیکھوں گا. میرے بندے کسی ان کاموں کے لیے تجھے پیدا نہیں کیا. خلقت الدنیا لاجلک، پوری کی پوری، خلقت الدنیا لاجلک، پوری کی پوری کائنات تیرے منفع کے لیے پیدا کی ہے، اور تجھ کو لاجلی، اپنے لیے بنایا. صرف میرے سامنے جھکے، یہ پسند کرتا ہوں اس چیز کو. کتنی شفقت ہے، حد سے زیادہ شفقت ہے، انتہا ہے شفقت کی. نماز پڑھنے کا کس کا فائدہ بولو بھائی، اللہ کا یا میرا؟ صرف میرا. میں نہ پڑھوں اللہ کی ذات کو نقصان نہیں، میں پڑھوں اللہ کی ذات کو فائدہ نہیں. ناراض کیوں ہو رہے؟ نماز نہ پڑھنے پہ ناراض ہوتے ہیں؟ بولو نا کیوں؟ صرف میرے لیے کہ یہ اپنا نقصان کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ نماز نہیں پڑھے گا کہاں جائے گا؟ جہنم میں. اللہ کو یہ نقصان برداشت نہیں کہ کیوں کرتا ہے یہ اپنا نقصان، اس پہ ناراض ہوتے ہیں. یہ شفقت نہیں تو اور کیا ہے؟ جس ذات کو نہ میرے پڑھنے سے فائدہ نہ پڑھنے سے نقصان ہے، ناراض ہونے کی وجہ کیا ہے؟ صرف یہ بندہ اپنا نقصان کر رہا ہے، اس لیے ناراض ہو رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آ رہی ہے ذہن کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تمام کائنات پر. کفار پہ پیچھے بات ہو چکے ہے، لقد جاءکم رسول پہ، کہ کافروں کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفیق اور مسلمانوں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفیق. تو اتنی شفقت والی ذات کے سے ایک زبان سے ایک الفاظ کا یوں نکلنا کہ آپ پڑھتے ہو فضائل اعمال میں بھی روایت ہے کہ جبریل امین آئے اور حضرت نے آ کر ایک بددعا کی، اللہ جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے اور وہ درود نہ پڑھے وہ ہلاک ہو جائے. اور اللہ کے نبی نے آمین فرمایا. تو یہ تو رحمت للعالمین کے تقاضے کی خلاف بات ہوگی. آمین کیوں کہا ہلاکت پر؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ یہ آمین اپنی خود غرضی کی وجہ سے نہیں کہا، اپنی لالچ کی وجہ سے نہیں کہا، اس کو نقصان سے بچانے کے لیے آمین کا ہے. درود کا پڑھنا کس کا حکم؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کیا کرو؟ صلو علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو. حکم کس کا ہے؟ اللہ کی ذات کا ہے. جب یہ حکم کے خلاف چلے گا، درود نہیں پڑے گا، تو اللہ غضبناک ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہوں گے. اس بندے کو اللہ کے غضب سے بچانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آمین کا ہے تاکہ یہ وعید سے بچ کر کیا کرنا شروع کر دے، اپنی خود غرضی کی وجہ سے نہیں کہا. پہلی بات میں نے نماز کی مثال دے کر اللہ کی شفقت بتلائی، اللہ کی رحمت بتلائی کتنی ہے بندوں پر. وہ ذات جس کا کوئی فائدہ نقصان نہیں، پھر بھی ناراض ہونے کی وجہ صرف اس پر رحمت ہے. اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو میرے محترم ساتھیو، یہ وہ ذات ہے یدبر الامر، اوپر بیٹھے بیٹھے کیا کر رہی ہے؟ تدبیر. کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی کسی سے مدد نہیں. ایک ہوتا ہے ایجاد کرنا، آخری بات اس کے اندر، اور ایک ہوتا ہے دریافت کرنا. دونوں میں فرق ہے. اللہ موجد ہیں. اللہ کون ہے؟ موجد. دریافت کرتے ہیں مادے کو مادے کے ساتھ ملا کر جمع کر کر ایک نئی شکل کا بنا دینے کو کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، 8ویں 9ویں 10ویں آگے پڑھے ہیں، کیمسٹری کے اندر فارمولے ہوتے ہیں بھیا. ایک چیز کو ایک چیز سے ملایا تو کیا مل گئی؟ یہ دریافت کی ہے. کیا کر لیا بھیا؟ دریافت کر لیا. ایک چیز کو، ایک گیس کو دوسری گیس کے ساتھ ملانے کے بعد ایک نئی گیس کا وجود آ جاتا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ یہ نہیں کہیں گے گیس ایجاد ہو گیا، کہیں گے گیس کو کیا کیا ہے؟ دریافت کیا ہے. ایجاد کسے کہتے ہیں؟ ایجاد اسے کہتے ہیں بغیر سبب کے وہ مادہ موجود ہی نہ ہو دنیا کے اندر اور اس کو پیدا کر دینا. اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ ایجاد کرنا. اللہ موجود ہیں، ایجاد کرنے والے. دریافت کرنا کیا ہے؟ کھوئی ہوئی چیز کو پا لینے کا نام دریافت ہے. یہ گیس کھوئی ہوئی تھی، ہم نے 2 گیسوں کو ملا کر ایک نئی گیس بنا لی، ہمیں مل گئی.
واضح ہوگی یہ بات جی. اللہ موجود ہیں اور موجود ایسے ہیں کہ بغیر نقشے کے سب کچھ کر دیا ہے. اللہ کے سامنے کوئی دنیا کا نقشہ نہیں تھا کہ اس جگہ کے اوپر پاکستان کو رکھوں، ادھر ہندوستان کو رکھوں یا افغانستان کو رکھوں. بن گئے، چاہت کے مطابق بنے اور بننے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی، کوئی غلطی نہیں ہوئی. اتنی سی نہیں، مٹایا گیا پہلے، یہ غلط ہو گیا، یہاں پانی رکھنا چاہیے، یہاں خشکی رکھنی چاہیے، پھر دوبارہ یہاں سے سبزہ کرو یہاں نہ. ایسا کبھی بھی نہیں. جو بنایا جیسے بنایا حکمت کے ساتھ بنایا. یہ ایمان ہے میرے محترم ساتھیو. آگے فرمایا ذات کتنی بڑی ہے، یہ ساری اس کی تعریف ہوگی. ما من شفین الا من بعد اذن. نظر بن حارث نامی ایک کافر تھا، مشرک تھا. اس کے الفاظ یہ تھے اگر جہنم میں چلا بھی گیا اور حقیقت ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ آخرت کا کوئی دن ہے اور سوال جواب کی ترتیب بنے گی اور اعمال ایسے نہیں ہے کہ سرخرو ہو سکوں، تو نام تو کہاں چلا جاوے گا جہنمیوں میں. تو جن کو پوچھ رہا ہوں وہ ایسے ہی لوگ ہیں. لات اور عزا سفارش کریں گے، ختم ہو جائے گی بات. یہ جو بت ہے میرے، جن کے نام پر اللہ کو چھوڑ رہا ہوں، تو وہ کس کام آئیں گے میرے؟ وہ اسی کام تو آئیں گے، قیامت کے دن سفارش کریں گے. اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا. ما من شفیع، کوئی بھی سفارش کرنے والا نہ ہوگا کل قیامت کے دن. اگر ہوگا الا من بعد اذن، اس رب کی اجازت سے سفارش ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دیر تک اللہ کے دربار میں اللہ کے قدموں کے اندر سجدہ کرتے رہیں گے. اتنا لمبا کا سجدہ ہوگا اور اس میں ایسی حمد و ثنا بیان کریں گے کہ آج تک کسی نے ایسی حمد و ثنا نہیں بیان کی ہوگی، نہ کسی ولی نہ کسی نبی نے. جیسے اس ٹائم پہ کریں گے، نہ اللہ کے نبی نے دنیا میں ایسی حمد و ثنا بیان کی تھی اللہ رب العزت کی جو اس ٹائم پہ کریں گے. اس طویل سجدے کے بعد اجازت ہوگی. کیا ہوگی؟ ارفع راسک، نبی جی سر مبارک اٹھائیے، اب سفارش کیجیے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. اتنی لمبی طویل کے بعد فرمایا اللہ کی اجازت کے بغیر لات اور عزا کی کیا حیثیت ہے کہ جو اللہ کے سامنے وہ ہوں گے ہی نہیں. لات اور عزا کو تو اللہ نے پاش کر دیا ہوگا. فرمایا اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نہ بول سکے گا. ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ ہے تمہارا رب. اتنی لمبی صفات والا جس نے زمین و آسمان اور اتنے نظام کو چلایا. اب عقل مندگی کا کیا تقاضا ہے؟ اس رب سے لڑا جائے یا جھکا جائے؟ جھکا جائے. فعبدوہ، جھک جاؤ، عبادت کرو اس کی. اس کو اشکا کی ترتیب پہ چاہو. اشکا کسے کہتے ہیں؟ کسی کو رگ رگ سے چاہنا، کسی کو رگ رگ سے چاہنا. تیری خالی زبان ذکر نہ کرے اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک الحمدللہ رب العالمین قل هو اللہ احد سبحان ربی العظیم. تیری رگ رگ اس کو چاہے. کیا مطلب ہے رگ رگ کا چاہنا؟ ہر جگہ کے اوپر جہاں تقابل آئے اللہ کا اور تیری نفس کا، ہمیشہ تو اللہ رب العزت کی حکم کو غالب رکھے. یہ ہے رگ رگ سے چاہنا. فعبدوہ، لہذا اس طریقے سے بات کر، اپنے آپ کو فنا کر دے. میں اچھا لگوں یا نہ لگوں، دنیا سے شیشوں کو تباہ کر دے. کیا کر دے؟ تباہ کر دے. نہ دیکھے گا، نہ خود پسندی کا مرض بنے گا، نہ دیکھے گا. اس تباہی کی جڑ یہ ہے. اپنے آپ کو اچھا دکھلاؤ، اس لیے تو ٹوپی مشکل سے پہنی جا رہی ہے نماز کے وقت میں، اس لیے تو شلوار اوپر نہیں ہو رہی ہے. داڑھی کے جو مسائل بنے ہوئے اس لیے تو بنے ہوئے کیا برا نہ لگ جاؤں کدھر ہی. فرمایا جب تو عبادت کا حق ادا کرنے لگے گا تو اپنے اندر فنائیت کا جذبہ پیدا کر لے گا. جب تک انسان اپنے اندر فنائیت کا جذبہ پیدا نہیں کرتا میرے محترم ساتھی، اس ٹائم تک عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے. 100 قسم کی چیزیں آڑے آ جائیں گی بیچ کے اندر. وہ ایک صاحب تھے، پتہ نہیں بیٹھے ہوئے نہ ہوں کدھر ہی نہیں ہے، فجر میں اہتمام سے ٹوپی پہن کے آتے ہیں، باقیوں میں نہیں آتے. میں نے ایسی تعلق ہے بات کرتی، باقیوں میں نہیں آتی. کا اسٹائل خراب ہوتا ہے نا. کیا ہوتا ہے حاجی صاحب؟ اسٹائل خراب ہوتا ہے. خود پسندی کا مرض اسی کا نام ہے، اور کوئی سنگ تھوڑی ہوتا ہے خود پسندی کے کہ میرے ماتھے کے اوپر لکھا ہے کاشف کے اندر خود پسندی ہے. نہیں بھیا، علامات سے پتہ چل جاتا ہے، علامات سے پتہ چل جاتا ہے. میرے بھائیو، عبادت کا حق وہ ادا کرے گا جو اللہ کے معاملے میں اپنے آپ کو فنا کر دے گا. میں کون، میری کیا حیثیت؟ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. توفیق مانگی جائے اللہ سے، اللہ ضرور عطا کرے گا، اللہ ضرور عطا کر دیں گے. آج تک جو دیر ہوئی ہے اوپر سے دیر نہیں ہوئی، میری طرف سے دیر ہوئی ہے. میں نے کیا نہیں کیا؟ مانگا نہیں ہے. دنیا مانگی دی بھائی اللہ نے. آپ کو 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ مہینے کے اللہ دے رہے ہیں. سچے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، استحقاق میں مل رہا ہے؟ آپ قابل ہو اس لیے دے رہے ہیں. مجھ کو جو اللہ نے آج دن کا کھانا کھلایا، میں قابل تھا جو مجھ کو اللہ نے کھلایا. یہ جو کپڑے اللہ نے مجھے پہنائے ہوئے، میں اس کے قابل ہوں جو اللہ نے پہنائے ہیں. اور وہ فقیر جو پیوند لگا کے بیٹھا ہوا ہے روڈ کے اوپر، وہ قابل نہیں ہے اس لیے اللہ نے اس کو نہیں دیا. نہیں میرے بھائیو، ادھر رحمت ہوگی بس، اور کچھ معاملہ نہیں ہوا. یہ جو لاکھوں روپیہ مہینوں کو مل رہا ہے، بچوں کی خواہش پوری ہو رہی ہے، جو دل میں آیا کھا لیا، جیسا آیا پہن لیا، منہ اٹھایا وہاں چلے گئے، منہ اٹھایا وہاں چلے گئے. یہ کیا ہے؟ سب رحمت کے کرشمے اللہ تعالیٰ کے. تو اس ذات کے ساتھ جس نے بغیر مانگے اتنا مہربانی کر دی، دنیا عطا فرما دی، اس کے سامنے جھولی پھیلا کر میں آخرت مانگ رہا ہوں اور اس کو مانگ رہا ہوں. نہیں دے گا؟ ضرور دے گا. دیر ہماری طرف سے، اوپر کی طرف سے کبھی دیر نہیں ہوئی. آخری گزارش ختم. فرمایا اس رب کی عبادت کرو.
افلا تذکرون، تمہیں بالکل سمجھ نہیں ہے، اب بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ اتنا بڑا رب جس نے تیرے لیے اتنا بڑا کارخانہ چلا دیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اللہ کا فائدہ ہے۔ بھینس دودھ دے، اللہ کا فائدہ ہے انسان کا۔ زمین سے پانی ہو گیا، اللہ کا فائدہ ہے انسان کا۔ آسمان سے بارش برسے، اللہ کا فائدہ ہے انسان کا۔ سب تیرے لیے، تجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی؟ پھر یاد رکھ، الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے، اور وہ اللہ تجھ سے پھر پوچھے گا۔ اس پہ حدیث قدسی سناؤں گا انشاءاللہ، زندگی رہی کل تفصیل سے، اللہ نے چاہا تو۔ فرمائیے جی اگر کوئی بات ہے تو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین۔ اللہ آپ کا بیٹھنا قبول کرے۔